السلام علیکم. بہت ٹائم بعد آپ لوگوں کا ویلکم ہے اور کچن سے ہی اسٹارٹ ہوتا ہے ایز یوزول. آگے چل کے آپ سے کچھ باتیں بھی کروں گی میں، لیکن ابھی اسٹارٹ لیتے ہیں. اور ابھی کچن میں آپ دیکھ رہے ہیں مجھے، اور مجھے کھانے کی ایز یوزول پریپریشن کرنی ہے. تو ابھی یہ کچھ آپ تھوڑی بہت آپ کو کیمرے میں نظر آئے ہوگی. چکن ہے، ویجیٹیبلز ہیں، یہ میں نے سوپ کے لیے کٹوائی ہیں. تو سوپ بناؤں گی، آپ کو ساتھ ساتھ کوشش کروں گی کہ ریسیپی بھی تھوڑی سی شیئر کرا دوں. ویسے اس سوپ کو کچھ نام تھا، نارملی تو ہاٹ اینڈ سار ہی کی طرح بنایا ہے، مگر تھوڑا سا میں نے اس میں جو ہے وہ ہری مرچ ادرک اور لہسن کو اچھی طرح سے کوٹ کے ڈالا ہے. یہ دیکھ لیں، یہ میں نے ہری مرچیں، لہسن اور ادرک کو بہت باریک گرائنڈ کیا ہے. یہ چکن کے بھی بہت شریڈڈ کر لیے پیسز. اور یخنی جو ہے وہ میں نے آج چکن کنور کیوبس کی بنا دی ہے. اور یہاں پر یہ میں نے جو ہے وہ اسٹو بھی چڑھایا ہوا ہے، دال بھی چڑھائی ہوئی ہے. اچھا، یہ ایئر فرائر ہمارے یہاں آیا تھا ایک ہفتے پہلے، تو اس کا پلیز مجھے بتائیے گا کہ اس کا صحیح سے یوز کرنے کا طریقہ کیا ہے. یہ ہے آئی تھنک کس کا ہے یہ میں نے ابھی آپ کو دکھایا ہوگا ویڈیو میں، کین ووڈ کا ہے یہ. اچھا، اس کا سسٹم مجھے آپ لوگ اگر یوز کرتے ہیں تو بتائیے گا کہ 200 منٹس تو لکھیں، مگر اس کے جو چیزوں کا جو ٹیمپریچر ہے وہ کس طرح سیٹ ہوگا. تصویریں تو بنی ہوئی ہیں مگر وہ پش اپ نہیں ہوتی. تو اگر آپ کے پاس کین ووڈ کا ہے اور آپ یوز کرتے تو پلیز بتائیے گا. اچھا، واپس آ جاتے ہیں ریسیپی کی طرف. تو یہاں سوپ کا اسٹاک تیار ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو میں نے باریک کٹی ہوئی ہری مرچ، ادرک اور لہسن تھا، اس کو میں آئل میں ہلکے سے جو ہے وہ فرائی کروں گی. آپ چاہیں تو الگ الگ کر لیجیے ہری مرچوں، ادرک اور لہسن کو. میں نے کیونکہ ٹائم زیادہ ہو رہا تھا تو میں نے ایک ساتھ ہی چاپ کر کے ایک ساتھ ہی ان کو ہلکا سا فرائی کر لوں گی. اچھا، یہ جب فرائی ہو جائیں گے نا، یہ لہسن، ہری مرچ اور ادرک بالکل باریک جو آپ کا بالکل چاپ کیا ہوا ہوتا ہے وہ فرائی ہو جائے، تو ساتھ ہی آپ کو چکن کو جو بالکل چھوٹی، اگر آپ کا چکن ونس ہے تو وہ بھی یوز کر سکتے ہیں آپ. ادروائز اگر بون لیس چکن ہے تو بہت ہی چھوٹے چھوٹے پیس کر کے پھر چکن کو بھی ڈال کے اس کو اچھی طرح سے فرائی کر لینا ہے. ٹھیک ہے، جب یہ بھی فرائی ہو جائے گا تو آپ کو ساتھ میں پھر اس کے جو ہے وہ کیچپ ڈال دینا ہے. کیچپ ڈالیے گا، سویا ساس ڈالیے گا، چلی ساس ڈالیے گا، سرکہ ڈالیے گا، ذرا سا کالی مرچ ڈالیے گا، اور ساتھ ہی میں ویجیٹیبلس ڈال کے اچھی طرح سے ان کو پکا لینا ہے تاکہ ایک ان کا جو ہے نا سارا پانی نکل جائے. اب یہ دیکھیں میں ویجیٹیبلس بھی ڈال رہی ہوں. ویجیٹیبلس کو بھی بالکل باریک چاپ کرنا ہے. یہ ہمارے سعید بھائی وغیرہ نے شاید تھوڑا سا لمبا اس کو چاپ کر لیا تھا، ورنہ بالکل باریک والا چاپ کرنا تھا. خیر ابھی تو مجھے سوپ بنانا تھا تو میں نے جلدی کر لیا. تو ان سب کو ڈالنے کے بعد اب آپ اس میں اپنی ٹیسٹ کے اکارڈنگ جو ہے وہ تھوڑا نمک ڈالیں اور کالی مرچ ڈالیں، کیچپ ڈالیں. میں نے تھوڑا سا شکر بھی ڈالا تھا، بالکل 1 پنچ سرکہ، چلی ساس، سویا ساس ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے اس کو پکا لیں. جب یہ بالکل خشک سا ہو جائے نا، یعنی کہ ڈرائی سا، تو آپ یا تو چکن اسٹاک، اگر آپ کا دیگچی بڑا ہے تو آپ چکن اسٹاک کو ڈائریکٹ اس میں ڈال دیں، یا آپ پھر اس چیز کو چکن اسٹاک میں ڈال دیں. تو کیونکہ میری کڑھائی چھوٹی تھی تو میں نے پھر چکن اسٹاک میں ویجیٹیبلس ڈال دی. اور ایز یوزول پکانے کا وہی طریقہ ہے کہ پھر آپ اس کو جب وہ اسٹاک پکنے لگے تو آپ اس میں 2 انڈے کی سفیدی پھینٹ کر ڈالیں، لیکن اس سے پہلے آپ کارن فلاور ملا دیں. میں نے کارن فلاور ملایا. اب وہ جتنا آپ کو گاڑھا چاہیے ہو، اس کے بعد 2 انڈے کی سفیدی کو اچھی طرح پھینٹ کر آپ کو جو ہے وہ اس میں ڈال دینی ہے. اور تھوڑی دیر، کافی دیر منٹ سوپ پکا ہے، وہ آپ کی کنسسٹنسی آپ پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کو کتنا گاڑھا چاہیے. تو اب یہ دیکھیں اچھی طرح سے میں نے اس کو پکا لیا ہے. پانی اس کا خشک ہو جائے تو آپ چاہیں تو اسٹاک کو اس میں ڈال دیں، اس کو اسٹاک میں ڈال دیں اور اچھی طرح پکائیں. چکن کنور کیوب سے ہوتا ہے کہ اسٹاک اچھا سا بن جاتا ہے، ایک ٹیسٹ الگ سا آ جاتا ہے. تو یہ اس لیے میں نے چکن کنور کیوبس کے میں نے آئی تھنک 4 پیکٹ لیے تھے، ایک میں 2 ہوتے ہیں تو 4 لے لیے تھے، تو اس کا اسٹاک بن گیا تھا. اور اسٹاک میں بھی میں نے تھوڑا سا نمک اور کالی مرچ ڈالی تھی. ابھی دیکھیں میں یہاں پر جو ہے نا کارن فلاور ڈال رہی ہوں، 2 تھوڑا کر کے. اس کے بعد اچھا، یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ ساتھ ساتھ میں چکن کھانے کا آج تھوڑا سا چکن دیر سے آئی تھی تو کھانا تھوڑا سا لیٹ ہوا تھا. تو یہ میں مسالے والی چکن ٹکا بنا رہی تھی، تو اس کی ریسیپی بعد میں دوں گی پھر کبھی. یہ دال تھی. اچھا، یہ دال آج کل میں لوہے کی کڑھائی میں بناتی ہوں، یعنی بوائل میں اس کو کوکر میں کر لیتی ہوں. اس کے بعد میں کڑھائی میں اس کو جیسے انڈین اسٹائل میں بگار دیتے ہیں نا، تڑکا لگاتے ہیں، ویسے لگانے میں بہت مزے کی لگتی ہے. بس یہ ہمارا سوپ ریڈی ہے. یہاں پر میں لاؤنج میں بیٹھ کر سوپ پی رہی ہوں، آپ دیکھ لیں. اچھا، گھر کے سوپ میں اور باہر کے سوپ میں تھوڑا سا ڈفرینس تو ہوتا ہے. آپ کچھ بھی کر لیں مگر گھر کا ٹیسٹ گھر والا ہی ہوتا ہے، باہر کا باہر والا. تو یہ میں ٹیسٹ کر رہی تھی، بہت مزے کا لگتا ہے. اور سردی میں آپ کو پتہ ہے کہ یار سوپ کی بات الگ ہی ہوتی ہے.
اور اب کیونکہ سردیاں آ رہی ہیں تو بس صبح انجوائے کریں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں اور ویلکم ٹو مناز ورلڈ۔ آپ سب ہوپ فلی خیریت سے ہوں گے۔ بہت ٹائم بعد آپ لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے، یہی کوئی آئی تھنک 7-8 دن سے تو زیادہ ہی ہو گیا ہوگا، کیونکہ میرے موبائل کی اسٹوریج جو تھی وہ کچھ ایپس کی وجہ سے بہت زیادہ کور ہو گئی تھی، تو اس کی وجہ سے میرے ویڈیوز بن نہیں پا رہے تھے، تو خیر وہ رافع نے ڈیلیٹ کر دیے۔ اینی ویز، سب سے پہلے تو میں اپنے انڈین سبسکرائبرز تو پتہ نہیں میرے ہیں کہ نہیں ہیں، مگر ان سب کو ہیپی دیوالی۔ آپ لوگوں کا آج دیوالی کا تہوار ہے، تو آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اور دوسری کہ آج جہاں خوشی ہوتی ہے وہاں غم بھی ہوتا ہے، تو آج پاکستان کو ایک بڑے دکھ سے بھی گزرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ جو نیوز آپ سب کو پتہ ہوگی کہ ایک سینئر موسٹ صحافی ارشد شریف کو بہیمانہ طریقے سے قتل کر دیا گیا کینیا میں۔ تو بہت زیادہ دکھ، تکلیف اور کہنا چاہیے کہ بہت زیادہ غم کی بات ہے، کیونکہ بہت سارے ہم صحافی حضرات ایسے ہیں جن کو ہم بائی نیم نہیں، مطلب میں نیم کو دیکھا ہوا تھا، بٹ نیم سے میں اتنا ریکگنائز نہیں کر پائی تھی، مگر جب میں نے ان کی فیس دیکھا تو مجھے یاد آ گیا کہ تو ٹی وی پہ آتے ہیں، ان کو تو دیکھا ہوا ہے، تو بہت زیادہ دکھ ہوا۔ اور زیادہ کچھ میں اس بارے میں زیادہ کہنا اس لیے نہیں چاہوں گی کہ آپ بات اس وقت کریں جب آپ کو ہر ایک چیز کی پوری نالج ہو۔ بس میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ یہ تو جس کو پتہ سمجھ عقل نہ بھی اس کو بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ ٹارگٹ کلنگ ہے، ایجنسیز نے ان کو مروایا ہے۔ اور جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ کینیا میں ان کی ڈیتھ ہوئی اور کینیا میں ان کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ باہر کے ملک میں جہاں رولز اینڈ ریگولیشنز اتنے فالو ہوتے ہیں، جہاں پر کوئی چیز جو ہے باہر اس طرح سے، جیسے پاکستان تو بدنام ہے کہ یہاں پر کبھی بھی کسی کو مار دیا جاتا ہے، کچھ بھی کر دیا جاتا ہے، تو کینیا تو خود ایک بہت بڑا جو ہے وہ جرائم کا اڈہ ہے۔ اور بہرحال باہر کے ممالک کو ہم بہت آئیڈلائز کرتے ہیں، تو وہاں پر کیسے کسی آدمی کو صرف ٹیکسی نہ روکنے پر جو ہے وہ مار دیا جائے، وہ بھی جبکہ وہ ٹیکسی ڈرائیور کو صحیح تھا، اگر آپ کو ٹیکسی روکنی تھی، جو کہ اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں۔ ایکچوئل سچویشن کیا تھا یہ تو مجھے نہیں پتا، مگر جس طرح کہا جا رہا ہے کہ وہ ٹیکسی نہیں رکی اور وہ چلتی رہی، تو بھائی ٹیکسی آپ اگر کوئی کسی کو رکوانا ہوتا تو یہ رکوانے کا تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ پیچھے پیسنجر اگر بیٹھا ہے تو آپ اس کو گولیاں مار دو اس کے سر پر۔ اور ابھی تک جو نیوز آئی ہے اس میں تو یہی ہے کہ وہاں کا جو میڈیا اس نے یہ بات ڈکلیئر کی ہے کہ ان کو 9 گولیاں ماری گئی ہیں۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ آپ اگر کسی کو رکوانا چاہتے ہیں تو آپ ٹائر پہ مارتے ہیں گولی، یا ڈرائیور کو کچھ کہتے ہیں، آپ پیچھے بیٹھے ہوئے پیسنجر کو تو نہیں ٹارگٹ کرتے۔ تو خاص طور سے ایک شخص کو ٹارگٹ کر کے مارنا، تو یہ سب کیا ثابت کرتا ہے؟ اور یہ سب کو پتہ ہے۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو سچ بولے، جو بڑی بڑی لوگوں کے خلاف بولے، اس کو مار دیا جاتا ہے۔ تو یہاں سچ بولنے کا انجام موت ہے، اور آپ اگر آپ سچ بول رہے ہیں تو اس بات کا یقین کر لیں کہ آپ بہت زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہیں گے۔ آپ بس میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گی۔ بہت دکھ کی بات ہے، کیونکہ ان کے فادر کی تو شاید پہلے ہی ڈیتھ ہو گئی، ایک بھائی پہلے ہی آلریڈی شہید ہو گیا تھا، اور اب یہ پیچھے رہ جانے والے لوگوں کے لیے ہمیشہ ایک تکلیف رہتی ہے، ایک دکھ کے اس میں رہتے ہیں وہ لوگ۔ ان کی ماں، ان کی بیٹی کا میں نے دیکھا، وہ جس طرح سے رو رہی تھی، ان کی ماں جس طرح غمزدہ تھی۔ بات یہ نہیں ہے کہ آپ فائنینشلی بہت اسٹرانگ ہو، آپ کے پاس پیسہ ہو، جانے والا چلا جاتا ہے، اس کے پیچھے رہ جانے والے تڑپتے رہتے ہیں۔ اور جب آپ کا واحد سہارا ہی وہی ہو، تو پھر آپ بتائیں کہ کیا ہوگا؟ تو یہاں اس ملک میں سچائی کا ساتھ دینا یا سچ بولنا، حق بات بولنا کا مطلب یہی ہے کہ آپ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں، آپ کو کوئی ساتھ نہیں دے گا، آپ کو مروا دیا جائے گا، آپ کو کسی بھی طرح سے آپ کو اس صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ وہ بیچارے آئے، جہاں تک مجھے تھوڑی بہت نالج ہے، جو انفارمیشن ملی ہے کہ وہ شاید دبئی سے کینیا کسی نے کہا چل جاؤ، اب کہتے ہیں کہ نہیں جانا چاہتے، کیونکہ کینیا تو خود ہی جرائم پیشہ ملک ہے۔ وہاں پر ان کے ساتھ جو یہ انسیڈنٹ ہوا ہے، میں سمجھتی ہوں کینیا کی حکومت کو اس کا جواب دینا چاہیے۔ وہاں کے جو بھی ان کی جو ہے سیکیورٹیز تھی، جو بھی تھا، ان کو اس کا جواب دینا چاہیے، کیونکہ یہاں پر جب کوئی باہر کا فارنر یا کسی کی بھی اس طرح سے ڈیتھ ہوتی ہے تو باہر والے بڑا ہنگامہ مچاتے ہیں، بڑا شور کرتے ہیں کہ ہمارا صحافی یہاں تھا، وہ ہمارے یہاں ریپرزینٹ کر رہا تھا ہماری کنٹری کو، تو اس کی ڈیتھ کیسے ہوئی؟ تو ہماری پاکستان کو بھی اس پر ایکشن لینا چاہیے، مگر افسوس تو یہی اس بات کا ہے کہ جب آپ خود ہی ملے ہوئے ہوں تو پھر آپ ایکشن کس کے خلاف لیں گے؟
جب مروانے والے ہی آپ کے اپنے لوگ ہوں تو پھر آپ کس کے خلاف ایکشن لیں گے. بہرحال میں اس لیے زیادہ کچھ بات نہیں کروں کہ ظاہر ہے مجھے اتنی زیادہ نالج اس بارے میں نہیں ہے، مگر دکھ اور افسوس ضرور ہوا ہے اور بہت تکلیف کہ بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں. سچ بول دو تو آپ مارے جاؤ گے، بہت تکلیف ہوتی ہے. اور بس اس سے زیادہ میں کچھ اور کہہ نہیں سکتی کیونکہ پتہ نہیں پھر میں کچھ غلط بولوں یا کچھ کروں تو آپ لوگ پھر آبجیکشن کریں گے. بٹ یہ ہے کہ اتنا جاتے جاتے ضرور بولوں گی کہ ہمارے ملک کو برباد کرنے میں ہماری جو پاک ڈیش ہے اس کا بہت ہاتھ ہے. کیونکہ دنیا میں انڈیا ہم سے بہت بڑا ملک ہے، مگر وہاں پر ان کی آرم فورسز جو بھی ہیں وہ انوالو نہیں ہوتی ہیں. مگر جس کنٹری میں آپ کی آرم فورسز انوالو ہو جائیں، جو کہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا کام سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے، آپ کا کام آپ کے عوام کو پروٹیکشن پہنچانا ہے، جو آپ کا کام ہے وہ کریں. لیکن جب آپ اس کام سے ہٹ کر باقی سارے کام کریں گے تو پھر ملک کے حالات ایسے ہی ہوں گے. بس میں زیادہ کچھ کہوں گی نہیں کیونکہ بہت سارے لوگ پھر سپورٹ میں بھی ہیں. تو بس اتنی سی بات ہے. کیونکہ آپ وزیر اعظم کے خلاف بول سکتے ہیں، ان کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں، آپ صدر کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں، آپ چیف جسٹس کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں، مگر آپ ان کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتے. اگر آپ نے ان کے خلاف کچھ بھی بول دیا تو آپ کو اس دنیا سے ہی ہٹا دیا جائے گا. دیٹس اٹ. یہ تو وہ بات تھی جو دل میں تھی. بہت ساری باتیں ہوتی ہیں مگر ہر بات آپ سے میں شیئر اس طرح نہیں کر سکتی. ضروری نہیں کہ اگر میرا چینل مانیٹائز نہیں ہوا تو میں کچھ بھی بول دوں، بٹ یہ کہ اس ملک کا المیہ یہ بہت بڑا. اور دوسری چیز یہ کہ میں جاتے جاتے میں زیادہ لمبا ویڈیو نہیں کروں گی. جاتے جاتے میں صرف یہ کہوں گی، اپنے بہت ٹائم سے کہنا چاہ رہی تھی کہ وہ سبسکرائبرز جو مجھے انسبسکرائب کر دیتے ہیں، پلیز کائنڈلی، میں ہر بار کہتی ہوں کہ اگر آپ نے مجھے سبسکرائب کیا ہے تو سبسکرائب ہی رہنے دیا کریں. اگر آپ کو میری کسی چیز سے کوئی پرابلم ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ میں اس چیز کو بہتر کر سکتی ہوں یا آپ میری کوکنگ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں خالی، تو مجھے سجیشن دیں، سجیسٹ کر کے بتائیں. مگر انسبسکرائب جو آپ کر دیتے ہیں، اور وہ بھی وہ سبسکرائبرز ہیں جو 1-2 دن کے پہلے کے نہیں آئے ہوئے، وہ بہت ٹائم سے میرے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اگر آپ کے سبسکرائبرز بڑے نہیں ہیں تو کم بھی نہیں ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ بہت ٹائم سے آپ کو سبسکرائب کیے ہوئے ہیں. تو اچانک سے 1-2-3 سبسکرائبر کم ہو جاتے ہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے. ایٹ لیسٹ آپ لوگ انکریج تو کریں، آپ لوگ ساتھ تو دیں. کہیں پہ کوئی مسٹیک ہوتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ میں بہتر کر سکتی ہوں کس جگہ پر کیا، تو آپ لوگ پلیز ساتھ دیا کریں. مگر یہ کوئی مطلب وہ نہیں ہے کہ آپ انسبسکرائب کا بٹن دبا دیتے ہو. آپ کے کوئی پیسے نہیں خرچ ہو رہے، آپ کا کوئی اماؤنٹ خرچ نہیں ہو رہا. میں ہر بار یہ کہتی ہوں، پھر اپنے آپ سے شرمندہ بھی ہوتی ہوں کہ یار بات یہ ہے کہ اب یہ لاسٹ ٹائم تھا. اب میں بس یہ کہ جو ایک روایتی لائن ہوتی ہے وہ سبھی بولتے ہیں، مگر یہ کہ کبھی کبھی دکھ بھی ہوتا ہے یار کہ آپ اتنی محنت کرتے ہیں، آپ سب کچھ کرتے ہیں، اس کے بعد بھی آپ کو اس کا رزلٹ نہیں ملتا ہے. شاید اس لیے کہ مجھے اب یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں بہتری ہوتی ہے. ہم جس چیز کے لیے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دے دے، ہمیں یہ دے دے، وہ ہمیں نہیں ملتی ہے. اور پھر اس کے بدلے شاید اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اور بہت کچھ اچھا رکھا ہوا ہوتا ہے. اور جب وہ ہمیں مل جاتا ہے تو ہم سوچتے ہیں یار اللہ تعالیٰ ہم اس چیز کے لیے آپ سے دعا کر رہے تھے، ہم یہ چیز مانگ رہے تھے آپ سے. تو ہو سکتا ہے کہ میں آپ لوگوں سے کہہ رہی ہوں کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میرا چینل مانیٹائز کریں. ہو سکتا ہے میرے آپ میں اس سے کچھ زیادہ اچھا ہو، کچھ اور بہتر ہو یا اور بہتری ہو، تو یہ میں نہیں جانتی. مگر ظاہر ہے کہ انسان ہوں تو کبھی کبھی ڈس ہارٹ ہو جاتی ہوں، کبھی کبھی ڈی موٹیویٹڈ ہو جاتی ہوں. کبھی لگتا ہے کہ یار اور لوگ بھی تو کر رہے ہیں، بہت طرح کے ویڈیوز بنا رہے ہیں، ایک ہفتے میں ان کا چینل مانیٹائز ہو جاتا ہے. خیر ہر ایک کی اپنی قسمت ہوتی ہے. اور دوسری چیز کہ سب کی اسٹرگلز جو ہوتی ہیں وہ ہر اسٹرگل کامیاب بھی نہیں ہوتی ہے. یہ بات بھی میں نے کل ہی کسی سے سنی تھی اور صحیح بات ہے کہ یہ اسٹرگلز کامیاب نہیں ہوتی ہے. ایک مزدور بھی، دہاڑی دار بندہ بھی روز اسٹرگل کرتا ہے بیچارہ، مگر اس کی دہاڑی بھی 400-500 ہی رہتی ہے، 1000 روپے نہیں ملتی اس کو. تو اسٹرگل وہ بھی بیچارہ اتنی کر رہا ہوتا ہے، مگر اس کی اسٹرگل سے اس کو کچھ فائدہ نہیں پہنچتا. تو ہر ایک کی اپنی قسمت ہوتی ہے. کسی کی قسمت چمک جاتی ہے راتوں رات، اور کوئی بہت ٹائم تک اسٹرگل کرتا ہے پھر بھی اس کو پھل نہیں ملتا. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی کے کام ہے. بس اگر اپنے دل کو بس اس لیے مطمئن کر لیا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے کچھ بہتر سوچا ہوا ہو، یا ہو سکتا ہے اس میں میری بہتری نہ ہو، یا جو بھی ہے. بہرحال ہاں، جب تک میں ویڈیوز بناتی رہوں گی، جب تک میرے میں ہمت ہے، جب تک میں اپنے آپ کو خود موٹیویٹ کر رہی ہوں، اور اگر آپ لوگوں نے ساتھ دیا تو. ادروائز ہو سکتا ہے کہ پھر کچھ اور بہتری ہو، کچھ اور اللہ تعالیٰ نے سوچ رکھا ہو. تو آگے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی.
بس یہی ہے کہ آپ لوگوں سے یہی کہہ سکتی ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تو کر لیں، اور کوئی آپ مشورہ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی اب میں اپنے آپ کو مطمئن کر لیا ہے کہ اگر میرے نصیب میں ہے اور یہ میرے لیے بہتر ہے یہ کام، تو اللہ تعالیٰ مجھے اس میں کبھی نہ کبھی کامیابی دیں گے، اور اگر نہیں ہے تو اس سے کچھ بہتر اللہ تعالیٰ نے سوچ رکھا ہوگا۔ باقی کہ اس سے مجھے اور کچھ ملا نہ ہو، مگر اتنا ضرور ہے کہ میں اپنے دل کی بات ضرور کر دیتی ہوں۔ مجھے بولنے کا ایکسپیرینس اس سے بہت ملا ہے، چاہے میرا چینل مونیٹائز نہ ہوا ہو، مگر اس کا مجھے کانفیڈنس ضرور ملا ہے۔ اور دوسرا چیز یہ کہ انسان کچھ کسی کو نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی انسانوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، تبھی انسان بھی کرتا ہے۔ اگر صرف انسان کے ہاتھ میں ہم ہر چیز دے دیں تو شاید انسان تو کبھی کسی کے لیے کچھ کرے ہی نہ۔ تو جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی ان کے دل میں ڈالتا ہے۔ تو بس یہ چھوٹی سی بات تھی، اس کے ساتھ ہی اپنا بلاگ ختم کروں گی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اور اگر چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تو پلیز منال ورلڈ کو جا کر سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو دبائیے گا۔ ٹیک کیئر، گڈ بائے، اللہ حافظ اور شب بخیر۔